الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی محترم احباب، ذی الحج کی آج 1 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ عید الاضحیٰ اور حج اور قربانی کے حوالہ سے خاص طور پر معروف اور اہمیت والا ہے۔ سورۃ الفجر کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ ویسے تو آگے مزید قسمیں بھی ہیں، لیکن میں نے جو ابتدا میں تلاوت کی ہے اس میں 2 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے یہاں پر ان 10 راتوں سے ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جو کہ آج رات سے شروع ہو چکی ہیں، تو یہ 10 راتیں مراد لی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ مفسر قرآن صحابی ہیں، ان سے بھی یہ بات منقول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی یہ بات منقول ہے
مجاہد تابعی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے مفسرین انہوں نے لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں لی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عربوں کا یہ اسلوب رہا ہے کہ بعض اوقات راتوں کا تذکرہ آتا ہے لیکن مراد دن اور رات سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات دنوں کا تذکرہ آتا ہے اور مراد دن اور رات سارے ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کو کوہ طور پر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر 30 راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایک مقام پر 30 دنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مراد دونوں جگہ سے 30 دن اور رات سارے کا قیام ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظوں میں تذکرہ 10 راتوں کا ہے لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ فضیلت صرف راتوں کی نہیں، 10 دن اور 10 رات یہ سارے عشرہ کی فضیلت ہے۔ خود رحمت کائنات سید الانبیاء محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پورے عشرہ کی فضیلت منقول ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن دنوں میں نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں کی نسبت۔ تو جتنا ان 10 دنوں کا عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اتنا اور کوئی عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے تو وہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے عمل جتنا عمل اور کوئی بھی پسند نہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں،
تو کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کے نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں البتہ ایک بندہ ہے کہ جس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ کون بندہ؟ کہ جو اپنی جان کو بھی لے کے نکلے، اپنے مال کو بھی لے کے نکلے، یعنی جہاد کے راستے میں جان و مال سب کچھ لڑا دے، اور پھر کچھ بھی واپس لے کے نہ آئے، یعنی جان بھی اللہ کی راہ میں شہید کروا دے، مال بھی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس بندے کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر اور کوئی عمل قرار نہیں دیا۔ اللہ واللہ۔ میرے محترم احباب، جمعہ کا وقت زیادہ تفصیلات کی تو اجازت نہیں دیتا، ان 10 دنوں کے حوالہ سے چند باتیں اختصار کے ساتھ جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ان 10 دنوں کے اندر ہر قسم کی عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث مبارکہ ذکر کی۔ کیا ان 10 دنوں کے اندر روزے بھی رکھنے ہیں؟ 10واں دن تو ہے عید کا دن، عید کے دن تو خیر روزہ رکھا نہیں جا سکتا، لیکن پہلے 9 دن جو ہیں ان میں خاص طور پر جو 9 ذی الحج ہے، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کے روزے کی فضیلت باقاعدہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یہ ایک دن کا روزہ جو ہے یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا، اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ اس روزے کی فضیلت پھر آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے، کہ گزشتہ ایک سال کے جو سال گزر چکا اس کے دنوں کا بھی کفارہ بن گیا، اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بن گیا، اور آئندہ جو آنے والا ایک سال ہے اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بن گیا۔ اب یہاں پر پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ایک روزہ رکھ لیا تو چلو پچھلیاں دی بھی معافی مل گئی سارے سال دی، تے اگلے سال دی پھر کھلی چھٹی مل گئی، جو مرضی پھر بندہ کرتا رہے۔ تو میرے محترم احباب، اعمال جو کفارہ بنتے ہیں نا، وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں جو اعمال کرنے سے معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کھلی چھٹی مل گئی کہ پورا سال جو مرضی رنگ لیا ملاندے رہو،
ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ گناہ صغیرہ ہونا اور اس پر بھی بندہ شیر ہو جائے نا، چھوٹے گناہ پر، صغیرہ گناہ پر بھی اگر بندہ شیر ہو جائے نا تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آئندہ سال کے لیے شیر نہیں ہو جانا کہ چلو چھوٹے تھے معاف ہے ہی دینا، نہیں، چھوٹوں پر بھی شیر ہو گئے تو وہ بھی کبیرہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس روزے کی 9 ذی الحج کے یوم عرفہ کے روزے کی یہ بڑی فضیلت ہو گئی۔ باقی جو ابتدائی 8 دن ہیں، 10 کو تو میں نے کہہ دیا نا کہ عید ہے، اس دن تو روزہ ہے کوئی نہیں، 9 کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ باقی رہے پہلے 8 دن، تو پہلے 8 دنوں کے روزے کی فضیلت کے حوالہ سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اگرچہ، لیکن اس کے باوجود یہ روزے رکھنا بھی افضل عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اب حدیث موجود کوئی نہ ہو پھر بھی میں کہوں کہ افضل عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو اشاعتی تو بدعت کا فتویٰ لگائیں گے۔ اشاعت التوحید و سنہ والے وہ تو خاص طور پر جو ہے وہ بدعت کا معاملہ سامنے آنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں کہ فوری فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو پھر بدعت ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، بدعت نہیں بنے گی یہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی، کوئی عمل صالح، کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہے۔ تو روزہ بھی تو ایک نیک عمل ہے نا، تو اس حدیث کے تحت یہ آ جاتا ہے۔ سنن نبی داود کے اندر البتہ ایک روایت، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، لیکن وہ حدیث کے الفاظ کے اندر بھی کسی حد تک اضطراب ہے اور سند کے اندر بھی اضطراب ہے۔ امام زیلعی رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بہرحال کم از کم وہ جو حدیث مبارکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کے تحت یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ روزے بھی رکھیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ افضل عمل ہے، یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی تخصیص کیے بغیر کہا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل ہو تو وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے، تو روزہ بھی ایک عمل صالح ہے، تو یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ مزید ان 10 دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید، ان کی جو ہے وہ اہمیت حدیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ تکبیر یہ اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، اور تحمید الحمدللہ کو کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید، اس کی فضیلت موجود ہے ان 10 دنوں میں، اور ان تینوں چیزوں کا اکٹھا پڑھنا وہ یوں ہوا کرتا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو تکبیر ہے اگرچہ یہ واجب تو ہوتی ہے صرف ایام تشریق میں، ایام تشریق 9 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، 13 ذی الحج تک جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد بے شک بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، بے شک اجتماعی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بے شک مرد ہے، بے شک عورت ہے۔ اگرچہ بعض فقہا کی رائے ہے کہ صرف با جماعت مردوں کی نماز میں واجب ہے، یہ بعض فقہا کی ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ مرد ہو یا عورت، جماعت کے ساتھ نماز ہو یا انفرادی نماز ہو، ہر نماز کے بعد
9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ایک دفعہ یہ تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. 3 دفعہ والی بات کوئی نہیں ہے, 3 دفعہ واجب کوئی نہیں ہوتا. کئی لوگ 3 دفعہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, وہ واجب کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ کہنا واجب ہوتا ہے. تو یہ تکبیر تحلیل اور تحمید ایام تشریق میں تو ہے واجب, لیکن اس سے پہلے کے جو ایام ہیں نا ان کے اندر بھی یہ تکبیر بولتے رہنا افضل ہے. اور یہ صرف نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, ان 10 دنوں میں کسی وقت بھی بندہ جو ہے اس کا دل کرے تو یہ بولے. نمازوں کے بعد جو بولنی ہے مردوں نے تھوڑی بلند آواز سے بولنی ہوتی ہے اور عورتوں نے پست آواز سے بولنی ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بازار میں چلتے ہوئے بھی یہ تکبیر بولا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ یہ تکبیر ان 10 دنوں کے اندر جو ہے یہ بولنی ہے. اللہ اللہ. اللہ اللہ. اچھا, تو میں نے یہ عرض کیا کہ 9 ذی الحج جو کہ یوم عرفہ بھی ہے اس سے یہ تکبیر کا آغاز کرنا ہے. 9 ذی الحج کے روزے کا بھی میں نے ذکر کیا ہے ابھی. اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں 9 ذی الحج پہلے ہو جاتی ہے, ہمارے پاس 9 ذی الحج بعد میں ہوتی ہے, تو پھر ہم نے تکبیریں کب شروع کرنی ہیں اور وہ جو عرفہ کا روزہ ہے وہ ہم نے کب رکھنا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک ظاہری کیفیت ایسی ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دن بعد آ رہا ہے, لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. اللہ اللہ. دیکھیں, ساری زمین کے اوپر اکٹھا ایک دن پورا اکٹھا ایک ہی وقت میں طلوع ہونا یہ نہیں ہوتا. ساری زمین پر رات اکٹھی ایک وقت میں چھا جانا یہ نہیں ہوتا. آدھی زمین پر دن ہوتا ہے, آدھی زمین پر رات ہوتی ہے. زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے اس پر دن ہوتا ہے, جو زمین کے گھومنے کے ساتھ پیچھے چلا جاتا ہے اس پر رات ہوتی ہے. اللہ اللہ. اصل میں ہوتا یہ ہے, ایک اتفاق کی بات یہ ہے کہ چاند نظر آنے کا جو ابتدائی مطلع ہے نا وہ پوری دنیا میں سب سے پہلے وہ سعودی عرب میں ہے. سب سے پہلے جو ہے وہاں پر چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے. ابتدائی مطلع جو ہے وہ سب سے پہلے سعودی عرب کا ہوتا ہے. اب یہاں سعودی عرب کے اندر چاند نظر آیا, اس کے بعد یہ یوں رات گھومتی ہے. وہ جو ادھر چاند نظر آیا تھا وہ آہستہ آہستہ رات گھوم کر یوں ادھر سے ہوتے ہوئے وہی رات اگلے دن ہم تک پہنچتی ہے. تو جو چاند ادھر نظر آیا تھا سعودی عرب میں وہ رات کے گھومتے 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 ہم تک پہنچتے ہوئے تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب اگلی رات آ گئی ہے, لیکن اصل میں یہ رات کے چکر کی وجہ سے یہ وہی رات ہوا کرتی ہے, یہ اگلی رات نہیں ہوا کرتی. تو اس لیے یوم عرفہ کا جو روزہ رکھنا ہے وہ یہاں کی تاریخ کے مطابق ہی ہم نے رکھنا ہے. وہی جو ہے وہ سعودی عرب سے گھوم کر ہمارے پاس آئی ہے. اور ایام تشریق میں جو تکبیرات شروع کرنی ہے وہ یہاں کی 9 ذی الحج سے ہی شروع کرنی ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ زور دیتے ہیں کہ نہیں جی حج تے اتھے ایک دن پہلے ہوندا ہے, حالانکہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ وہی دن گھوم کے ہمارے پاس آتا ہے, وہ پہلے والی بات کوئی نہیں ہے, صرف ایک ظاہراً پہلے ہے.
وہ صرف ظاہراً پہلے ہے. تو لیکن روزہ رکھنے کے معاملے میں کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی حج تے اتھے ایک دن پہلے ہو گیا ہے تو پھر سانوں بھی ایک دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں یہی بات ایام تشریق کی تکبیروں کے متعلق پھر کیوں نہیں کہتے؟ جو علماء وہ ایک دن پہلے عرفہ کا روزہ رکھواتے ہیں عرفہ کا، تو وہ ایک دن پہلے پھر تکبیرات تشریق کیوں نہیں کہلواتے؟ وہاں پر سارے کہتے ہیں نہیں جی ایتھوں دی 9 ذی الحج تے جی عرفات دی تکبیر عرفہ دی تکبیراں واسطے ایتھوں دی 9 ذی الحج ہے نا تے پھر روزے واسطے بھی ایتھوں دی 9 ذی الحج ہے. پھر وہ پہلی جو ایک تاریخ ہے نا وہ ایتھے 8 ذی الحج ہے، اس دے روزے دا جو ہے وہ اہمیت کوئی نہیں جڑی عرفہ دے روزے دی ہے. تو بہرحال پہلے 8 دن کے روزے وہ بھی اہمیت والے ہیں، 9 ذی الحج کا روزہ خصوصی اہمیت والا ہے. لیکن یہ لازم نہیں کہ پورے 9 رکھیں. 9 ذی الحج کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، واجب وہ بھی کوئی نہیں. رکھیں گے ثواب ہے، نہ رکھیں گناہ کوئی نہیں. 9 ذی الحج کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے. پہلے 8 دنوں میں بھی جتنے رکھنا چاہیں بے شک پورے 8 رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے. 7 رکھیں، 6 رکھیں، 1 بھی رکھیں، نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں. تو بہرحال یہ 9 روزے افضل ضرور ہیں. اللہ واللہ. میرے محترم احباب، اگلی بات ان 10 دنوں کے حوالہ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، یہ فرمان جو حدیث میں ہے وہ صرف قربانی والوں کے لیے ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنا تو کسائی مراد نہیں ہے بلکہ جڑا قربانی کروا رہے ہیں، جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناخن نہ تراشے اور بال بھی نہ تراشے 1 ذی الحج سے ہی. جب چاند نظر آ جائے ذی الحج کا تو اس وقت سے وہ ناخن تراشنے سے بھی رک جائے اور بال تراشنے سے بھی رک جائے. یہ اصل حکم صرف قربانی والوں کے لیے ہے اور وہ بھی واجب یا فرض نہیں ہے، مستحب ہے. واجب یا فرض نہیں ہے، مستحب حکم ہے قربانی والوں کے لیے کہ وہ ناخن نہ تراشیں اور بال نہ تراشیں. البتہ یہ ہے کہ اگر جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی ناخن تراشنے اور بال تراشنے سے رک جائے ان لوگوں کی مشابہت کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے بھی اجر ضرور ملے گا. اللہ واللہ. اصل حکم تو ہے قربانی والوں کے لیے، لیکن جس طرح ہے نا کہ ایک آدمی روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ رہا لیکن روزے کے احترام میں وہ سارا دن کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو اجر اس کو بھی مل جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اصل حکم تو ہے قربانی والوں کے لیے، لیکن اگر دوسرے بھی قربانی والوں کی مشابہت کرتے ہوئے ناخن تراشنے بال تراشنے سے رک جائیں تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے باعث اجر ہوگا. آج تو لاؤڈ سپیکر نے بہت کام خراب کر دیا. اللہ واللہ. یہاں پر میں یہ بات خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اللہ اکبر کہ یہ جو ناخن یا بال تراشنے سے رکنا ہے یہ مستحب کی حد تک ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. دوسری طرف
اگر ایک آدمی کے مثال کے طور پر زیر ناف یا زیر بغل بال ان کو تراشے ہوئے 40 دن پورے ہو رہے ہیں تو 40 دن سے زائد چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ 40 دن کے اندر اندر تراش لانا واجب ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر اس کے 40 دن سے اوپر اگر ہونے لگ گئے ہیں تو پھر اس کے لیے ان کو تراشنا واجب ہے، تو واجب کے اوپر عمل ہوگا، مستحب کو چھوڑا جائے گا۔ بے شک قربانی بھی کرنی ہے، لیکن اگر اس کے بال تراشے ہوئے، ناخن تراشے ہوئے 40 دن سے بھی زائد گزر رہے ہیں تو پھر باہر اور اس کو بال تراشنے ہوں گے اور ناخن تراشنے ہوں گے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دن کے حوالہ سے ایک بات میں نے یہ ذکر کر دی کہ ہر نیک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسا عمل اور کوئی نہیں، وہ سارے اعمال سے افضل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ دوسری بات خاص طور پر روزوں کے حوالہ سے میں نے کر دی۔ عرفہ کا روزہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، باقی ایام کے بھی روزے رکھیں بہتر ہے۔ تیسری بات جو ہے تکبیر و تحلیل کے حوالہ سے اور تحمید کے حوالہ سے میں نے کر دی۔ ایام تشریق میں واجب ہے، ایام تشریق سے پہلے جو 8 دن ہیں تو ان کے اندر بھی یہ تکبیر کسی نہ کسی وقت بول لینا مستحب ہے۔ چوتھی بات میں نے بال اور ناخن تراشنے کے حوالہ سے کر دی۔ یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر عرفہ کا اور نحر کا دن یہ خصوصی فضیلت اور اہمیت والے دن ہیں۔ عرفہ کا دن جو ہے یہ 9 ذی الحج ہوتا ہے، جس دن میدان عرفات کے اندر حاجی جمع ہوتے ہیں اور حج کا جو ہے یہ ایک بڑا عمل جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، تو یہ دن بڑی فضیلت والا ہے۔ اور یوم نحر کہتے ہیں 10 ذی الحج کو، عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہے، قربانی کا دن، تو یہ دن بھی بڑا افضل ہے۔ اگرچہ پہلے 8 دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن 9 اور 10 ذی الحج ان دونوں کی خاص طور پر بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ جو 10 ذی الحج ہے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ ہم پہلے دنوں میں تو اللہ کی یاد کی طرف کچھ نہ کچھ مگن ہوتے ہیں، لیکن عید والے دن جو ہے اللہ کی یاد کی طرف مائل ہونا